بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ، تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے، مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد مدینہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا کوئی بھی ایسا ضروری کام جو رکا ہوا ہے، جو مکمل نہیں ہو رہا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، رشتوں کے حوالے سے ہے، پڑھائی کے حوالے سے ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا، کسی وجہ سے کوئی بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کا وہ کام مکمل نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور مختصر سا ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کر دیکھیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تمام حاجتیں، تمام جو خواہشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوں گی۔ کیونکہ وظیفہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا، خاص یا عام نہیں ہوتا، ہر وظیفہ ہی خاص ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ تو وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ نے وہ حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. بے شک اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا. اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو بہت ہی مفید ہے. آپ نے یہ عمل فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے. ویسے تو سب سے پہلی شرط وظیفے کی یہی ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے. اپنی 5 نمازیں ادا کرنی ہیں آپ نے، اور اس چیز کی پابندی رکھنی ہے، کیونکہ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. تو سب سے پہلے اپنی نماز قائم کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے. بے شک اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے. سوچ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وظیفہ اتنا چھوٹا سا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور آپ کو ایک مثال میں دیتی ہوں کہ کہیں ایک بادشاہ تھا جس کے سر میں بہت شدید درد ہوا کرتا تھا. وہ ایک بزرگ کے پاس گیا جو کہ اللہ والے تھے، تو ان سے کہا کہ میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے. تو انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ یہ اپنی ٹوپی میں رکھ لو، اور جب بھی سر میں درد ہو اس ٹوپی کو پہن لیا کرو. اسی طرح سے جب سر میں درد ہو وہ ٹوپی پہنے تو آرام آ جائے، جب وہ ٹوپی اتاریں تو اسی طرح سے شدید درد شروع ہو جائے. تو ذہن میں ایک چیز آئی کہ میں دیکھوں کہ اس تعویذ میں ایسا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹوپی پہنتے ہیں آرام آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوپی اتارتے ہیں درد اسی شدت سے بڑھ جاتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تعویذ میں، تو تعویذ میں صرف لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بسم اللہ لکھنے سے اتنا آرام آ جاتا ہے. یہ سوچ کر دوبارہ سے انہوں نے وہ تعویذ کو ٹوپی میں رکھا اور سر پر پہن لیا. لیکن اس بار ان کے درد میں کمی نہیں آئی، درد اسی شدت سے رہا، کیونکہ انہوں نے ذہن میں یہی چیز سوچی کہ یہ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. یعنی اس چیز کو انہوں نے کہہ لیں کہ ایک کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ اس عمل سے مجھے یہ آرام مل سکتا ہے. تو چیز یہ ہے کہ جب تک آپ یقین نہیں رکھیں گے، جب تک آپ یقین سے نہیں کریں گے، تب تک آپ کو کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا. تو آپ نے اس یقین کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، اور اس وظیفے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا. تو بس آپ نے اس یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.